مسیح خداوند میں عزیز سامعین آداب، ہم پھر آپ کی سلامتی کی دعا اور اس نئے گیان دھیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے مسیح خداوند کا دنیا میں انداز آمد۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری اس خدمت سے خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آئیے آج کی تلاوت کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں۔ مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 67 آیت سے 80 آیت تک پڑھیں گے۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت لوکا پہلا باب 78 آیت۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ آئیے ہم ان آیات کو دوبارہ پڑھیں۔ لوکا پہلا باب 68 آیت۔ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ لوکا پہلا باب 78 آیت، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ یہ آیات زکریا نبی یوحنا استباغی کے باپ کی مسیح خداوند کے لیے نبوتی آیات ہیں، اور لوکا بیان کرتا ہے کہ نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنے کے بعد جب لوگوں نے مسیح خداوند کا یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا، لوکا 7 باب 16 آیت، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے ہیں، مگر ان میں کوئی بھی مسیح خداوند کی مانند نہیں، کیونکہ وہ خدا کے وضع کیے ہوئے پروگرام اور طریقے کے مطابق آیا۔ نمبر 1، خداوند خدا نے اس کی آمد کے بارے میں بذات خود کہا تھا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ مسیح خداوند کو اس دنیا کے اندر بھیجنا یہ خدا باپ کی الہی تجویز تھی، اور نو انسانی کے لیے ایک وعدہ تھا کہ وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ مسیح خداوند کا دنیا میں آنا یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے۔ زکریا نبی کہتا ہے، زکریا 13 باب 1 آیت،
اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ یوحنا رسول نے اپنی رویا میں دیکھا، مکاشفہ 13 باب 8 آیت، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ بنائے عالم کے وقت سے ذبح شدہ برہ، چنانچہ مسیح خداوند ایک الہی طے شدہ پروگرام کے تحت آیا۔ نمبر 2، پرانے عہد نامے میں مسیح خداوند کے دنیا میں آنے کی تجویز کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، مثلاً وہ جگہ جہاں پر اس نے آنا تھا، یعنی بیت لحم افراطہ۔ میکا نبی کی پیشن گوئی کے تحت ایک جگہ تجویز کی گئی، میکا 5 باب 2 آیت، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں، قدیم الایام سے ہے۔ نہ صرف جگہ کو تجویز کیا گیا بلکہ آنے کے طریقے کو بھی تجویز کیا گیا۔ یسایہ 9 باب 6 آیت، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ پھر وہ ایک مافوق الفطرت طریقے سے آیا، یسایہ 7 باب 14 آیت، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ دیکھو، اس دنیا میں اس پر بہت اعتراضات ہوئے، جبکہ دنیا میں آدم مٹی سے آیا، ہوا آدم کی پسلی سے آئی، مخلوقات آدمی اور عورت سے، لیکن مسیح خداوند کے طریقہ پیدائش پر بہت اعتراضات ہوئے۔ بڑے بڑے نامور عالموں اور بزرگوں نے ذہنی کلا بازیاں کھائیں، مگر خداوند رب الفاظ نے مسیح کو کنواری ہی کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا۔ نمبر 3، مسیح خداوند اس انداز سے دنیا میں آیا جو کہ بہت دلکش اور بے مثال تھا، یعنی اس کی آمد پر آسمان پر خوش آمدید کا نغمہ گایا گیا، یعنی کرسمس کیرل کو شروع کرنے والا نغمہ۔ یہودی روایت ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر گانے والی ٹولی آ کر گانا گاتی ہے۔ ہاں، ایسی ٹولی کا بندوبست تو نہ ہو سکا، مگر خدا نے آسمانی کوائر کا بندوبست کر دیا، اور اس کوائر نے جو خوبصورت گیت گایا وہ یہ تھا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین میں ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہ خوبصورت گیت خوبصورت بچے کی پیدائش پر ہر خوبصورت آسمانی کوائر نے گایا، اور ستارے نے بھی گواہی دی کہ خدا کے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش کے موقع پر بہت بھیڑ تھی، گھروں میں، ہوٹلوں میں، سرائے میں بہت لوگ تھے، اسی لیے سرائے کے مالک نے اس چھوٹے سے پاک خاندان کو جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ گیان دھیان ہمارے ایک سوال کو چھوڑ کر ختم ہونے کو ہے، کیا ہمارے دل میں، زندگی میں، خاندان میں، کلیسیا میں مسیح کے لیے جگہ ہے؟ یا کیا ہم یہ کرسمس اور اس کی خوشیاں اس کے بغیر ہی منائیں گے؟ مگر یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسس از دا ریزن فار دا سیزن۔ آج کے لیے خیال، ہمارا دل، دماغ اور خیال، دنیا خواہ کتنی ہی کشادہ کیوں نہ ہو، وہ یسوع کے بغیر تنگ رہے گی۔
آئیے دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو نے یہ چاہا ہے کہ یسوع کو قبول کرنے کے ذریعے سے ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ اے یسوع، تو ہماری زندگی پر راج کر۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔